بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ محترم و معزز شرکاء کلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے آج ہم بیسک عربک گرامر فار انڈرسٹینڈنگ دی قرآن کی 7ویں کلاس میں 7ویں نشست میں اس وقت حاضر ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اس کے کرم سے یہ ہاف کورس مکمل ہو چکا ہے اور ہم دوسرے نصف میں دوسرے ہاف میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو اس کو باقاعدگی سے ریگولر کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، یقیناً وہ اس کورس کی اہمیت کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور اس کورس سے صحیح معنوں میں فائدہ وہی بندہ اٹھا سکتا ہے، ایک تو جس کے اندر جذبہ ہو قرآن مجید کو سیکھنے کا اور ذوق ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کلاس کو اٹینڈ کرے، کوئی لیکچر مس نہ کرے، تمام لیکچرز کو سنے گا تو پھر جو ہے وہ اس کو ہم صحیح طرح انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ اگر ایک آدھی کلاس بھی مس ہو گئی تو جب میں ترجمہ پڑھاؤں گا تو ترجمہ پڑھاتے وقت میں نے جتنے بھی جو قواعد پڑھائے ہوتے ہیں ان کو میں نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو جن احباب نے ان کو سیکھا نہیں ہوگا تو پھر ان کے لیے ترجمہ سیکھنا اور سمجھنا جو ہے وہ قدرے مشکل ہوگا۔ بہرکیف یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور کرم سے انتخاب فرماتا ہے، تو اس والے سے آپ سب انتہائی خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں آپ کا انتخاب ہوا اور آپ باقاعدگی سے اس کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سمجھ کر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی کلاس جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے میرے خیال میں، جو یہ اہم ترین کلاس ہے اس پورے لیکچر کی، پوری کلاس جتنے بھی یعنی لیکچرز ہو رہے ہیں ان میں آج کا جو لیکچر ہے یہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ آج ہم نے عربی کی پروناؤنس سیکھنی ہے۔ تو عربی کی پروناؤنس کا جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر لائن میں، قرآن کی ہر دوسری تیسری لائن میں عربک پروناؤنس کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو عربی پروناؤنس کو، یعنی جس کو عربی گرامر میں ضمائر کہتے ہیں، ضمائر جمع ہے، ضمیر کی ضمیر بھی کہتے ہیں، ضمیر بالکل عربی خالص لفظ ہے اور اس میں ضمیر بول دیتے ہیں، ضمائر بول دیتے ہیں، اور انگلش میں ہم اس کو پروناؤنس بولتے ہیں۔ تو آج ہم نے عربی کی جو ہے وہ پروناؤنس سیکھنی ہے، تو یہ اگر ہم اچھی طرح سیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے کئی ہزار الفاظ جو ہے ان کو ہم نے کور کر لیا اور ان کو سمجھنے کے ہم انشاءاللہ العزیز قابل ہو جائیں گے۔ تو آئیے جو ہے وہ ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔
پروناؤنس کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری اصطلاحات میں ہر کلاس میں آغاز میں ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوتا ہوں، آج بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں، آج تو ان کی بڑی اشد ضرورت ہے، ان اصطلاحات سے ہم نے خوب کام لینا ہے۔ تو یہ ضروری اصطلاحات جو ہیں مشکل نہیں ہے، صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھیں، واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تین اصطلاحات، یہ یاد رکھیں کوئی بھی لفظ جو ہوتا ہے یا تو وہ ایک چیز پر دلالت کرتا ہے یا دو چیزوں پر دلالت کرتا ہے یا دو سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ عربی میں جو جمع ہے وہ دو کے بعد شروع ہوتی ہے، عام طور پر زبانوں میں ایک کے بعد جمع شروع ہو جاتی ہے، دو یعنی تثنیہ یا دو کا لفظ طور پر سبجیکٹ دو سے جمع شروع ہو جاتی ہے، لیکن عربی میں ایک کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، پھر آگے دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، اور پھر دو کے بعد جمع والا لفظ آ جاتا ہے۔ تو واحد جو ایک چیز پر دلالت کرے یا ایک فرد پر دلالت کرے، تثنیہ جو دو افراد پر دلالت کرے، اور جمع جو دو سے زیادہ، تین، چار، آخر تک آپ لے جائیں، تو یہ جو ہے وہ جمع کہلاتا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کے بعد اس کے بعد سبجیکٹ کی حالتیں، فاعل کی حالتیں، آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے کام، کوئی بھی کام کرنا، اور ایک ہوتا ہے کام کرنے والا، اس کو ہم فاعل بولتے ہیں، سبجیکٹ بولتے ہیں۔ اب جو کام کرنے والا ہے اس کی تین کنڈیشنز ہیں، تین اس کی صورتیں ہیں، یا تو وہ موجود نہیں ہوگا، اس کو عربی گرامر کی اصطلاح میں غائب بولتے ہیں، جس کو انگلش کی گرامر میں تھرڈ پرسن بولتے ہیں، جس کے لیے ہی یا دے کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ اردو میں ہم وہ کا لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح فاعل کی جو دوسری حالت ہے وہ مخاطب یا حاضر، جس سے آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو انگلش میں جو ہے وہ سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور آپ جس کے لیے انگلش میں لفظ یو کا استعمال ہم کرتے ہیں، تو یہ عربی میں جو ہے اس کو مخاطب یا حاضر کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسری جو فاعل کی حالت ہے وہ متکلم ہے۔ متکلم ہوتا ہے خود کلام کرنے والا، خود بات کرنے والا، جیسے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں، میں متکلم، بات کرنے والا، تو اس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ جیسے انگلش میں آئی اور وی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، میں اور ہم، یہ جو ہے یہ فرسٹ پرسن متکلم کہلاتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد اس کے بعد پھر ایک چیز یہ بھی سمجھنا ضروری ہے، کوئی بھی لفظ جو ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، یعنی یا تو وہ مسکولن ہوگا یا فیمینن ہوگا، تو ہنشن یا ہنشن، ٹھیک ہے۔ تو مذکر وہ لفظ ہوگا جس میں ہمیں کوئی مؤنث کی علامت اگر نظر نہ آئے گی تو ہم ظاہر ہے ہم اس کو مذکر لفظ کنسیڈر کریں گے، اور اگر ہمیں سے کوئی ایسی علامت آ جائے نظر جو یہ بتا دے کہ یہ لفظ مذکر نہیں ہے، یہ مؤنث ہے، تو ہم اس کو مؤنث کنسیڈر کریں گے۔ عام طور پر اس کے قاعدے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ان قواعد کے خلاف ہوتے ہیں، یعنی جن میں کوئی علامت نہیں بھی ہوتی تو وہ لفظ مؤنث ہوتے ہیں، تو وہ خاص الفاظ ہیں، وہ عربی زبان میں مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، نار، نار آگ کو بولتے ہیں، نار جو ہے، یا جہنم، تو یا سقر، یہ دوزخ کے جو نام ہیں، یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ اسی طرح ہوا کے جو نام ہے، باد، سرسر، صبا، یہ ویسے میں جسٹ آپ کو انفارمیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ باد، سرسر، صبا، یہ الفاظ ظاہر ہمیں کوئی مؤنث کی علامت نظر نہیں آتی، لیکن یہ الفاظ جو ہیں مؤنث ہیں۔ اسی طرح شمس، قمر، یہ الفاظ بھی جو ہیں یہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم عام طور پر جو ہے وہ ہم نے قواعد کو دیکھنا ہے، تو قواعد میں کچھ علامات ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، گول تا یا الف تا، یا الف آخر میں حمزہ اور اس سے پہلے الف ہو، ٹھیک ہے، یا آخر میں کھڑی زبر ہو، تو یہ جو ہے وہ عام طور پر مؤنث کی علامات ہیں، جس کو ہم پچھلی کسی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں اور سیکھ چکے ہیں۔ تو یہ برکیف یہ آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی لفظ دو حال سے خالی نہیں ہے، مذکر یا مؤنث، یا وہ لفظ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا ہنشن ہوگا یا ہنشن ہوگا۔ یہ اصطلاحات کا آج استعمال ہونا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیجیے گا۔ آئیے اب ہم اپنے 7ویں لیکچر کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آج ہم نے سبق پڑھنا ہے عربک پروناؤنس کا، ضمیروں کا بیان۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، پروناؤن کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، مختلف آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو مختلف ڈیفینیشن اس کی نظر آئیں گی، تو سادی سی ڈیفینیشن اگر آپ نے لینی ہے تو اس میں یہ ہے، ناؤن کی جگہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پروناؤن کہلاتا ہے۔ بس شارٹ سے اتنا یاد کر لیا، ناؤن کی جگہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پروناؤن کہلاتا ہے، یعنی اسم کی جگہ جو ہم استعمال ہونے والے لفظ کو جو ہے وہ ضمیر بولتے ہیں۔ مثلا آپ کسی کا نام لے کے بات کرتے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں کہ اکرم آیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اکرم آیا،
اکرم میرے پاس آیا. اب آپ نے پہلے تو نام لے لیا, اکرم میرے پاس آیا, پھر آپ کہتے ہیں وہ میرے پاس بیٹھا, اس نے میرے پاس چائے پی, ٹھیک ہے, وہ کافی دیر بیٹھا رہا, اس نے میرے ساتھ کافی ساری باتیں کی. اب یہ آپ نے فرسٹ سینٹینس میں آپ نے اکرم اس کا نام استعمال کیا, اور پھر اس کے بعد آپ وہ یا اس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ہم نام کی جگہ ہم جو وہ یا اس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, انگلش میں ہم ہی کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں, نہ اس میں ہن کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ہم ناؤن کی جگہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پروناؤن کہلاتا ہے. مجھے امید ہے آپ ضمیر کی ڈیفینیشن سمجھ گئے ہوں گے پروناؤن کی. اب آئیے ہم اس کو سیکھتے ہیں. تو عربی میں جو پروناؤنز ہیں وہ دو طرح کی ہیں. عربی میں پروناؤنز دو طرح کی ہیں, جو ضمائر ہیں وہ دو طرح کی. ایک تو وہ ہیں جو اکیلے استعمال ہوتی ہیں, کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال نہیں ہوتی. پہلی قسم کون سی ہے؟ جو کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال نہیں ہوتی, اکیلے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں. ایک تو قسم یہ ہو گئی. دوسری ضمائر کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی الفاظ کے ساتھ, لفظ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر استعمال ہوتی ہے, الفاظ کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دو طرح سے آپ ذہن میں رکھیں, ایک جو اکیلے استعمال ہوتی ہیں, کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال نہیں ہوتی, اور دوسری قسم وہ ہے جو کسی کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہے. آئیے ہم پہلے وہ سیکھتے ہیں, وہ ضمائر جو اکیلے استعمال ہوتی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے اس کا یہ بنا ہوا ہے چارٹ, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ کل 14 ہیں. اب ان کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے, میں نے یہ وضاحت پہلے کی ہوئی ہے کسی لیکچر میں. اگر آپ دیکھیں, اب ہم بات کرتے ہیں مثلا فائل کی, سبجیکٹ کی. تو اب فائل جو ہے وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ تھرڈ پرسن ہوگا, یا وہ سیکنڈ پرسن ہوگا, یا وہ فرسٹ پرسن ہوگا. ٹھیک ہو گیا. پہلے ہم لیتے ہیں تھرڈ پرسن کو, یعنی غائب. اگر سبجیکٹ غائب ہے, ہم پہلے اس کو لیتے ہیں غائب کو. تو اب وہ غائب جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہے. وہ میل ہوگا یا فیمیل ہوگا, مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا, فیمینن ہوگا یا مسکولن ہوگا. تو اگر وہ مذکر ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ غائب شخص جو ہے وہ مذکر ہے, مرد ہے کوئی, پھر وہ دیکھیں گے وہ ایک ہے یا دو ہے یا دو سے زیادہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ ایک ہے, مذکر ہے, تو اس کے لیے یہ ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ ایک مرد. اگر وہ دو ہیں تو اس کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ دو مرد. اگر وہ دو سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہم, وہ سب مرد. ٹھیک ہو گیا. اب ہم مؤنث کو لے لیتے ہیں. وہ جو فاعل ہے دور, غائب, جو موجود نہیں ہے, تو وہ اگر عورت ہو تو وہ بھی 3 حال سے خالی نہیں ہے, وہ ایک عورت ہوگی تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہیا. اگر وہ دو عورتیں ہیں تو اس کے لیے ہما کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ہما جو ہے یہ کامن ہے, مشترک ہے, یعنی یہ دو دور مذکروں کے لیے بھی آتا ہے اور دو دور مؤنثوں کے لیے بھی آتا ہے, ہما. اور اس کے بعد ہننا, وہ سب عورتیں, دو سے زیادہ عورتیں دور جو ہوں گی, غائب جو ہوں گی, جو غائب ہے موجود نہیں ہے, تو ان کے لیے ہننا کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ سب عورتیں. ہوا وہ ایک مرد, ہما وہ دو مرد, ہم وہ سب مرد. ہیا وہ ایک عورت, ہما وہ دو عورتیں, ہننا وہ سب عورتیں. ابھی آپ اس کو سمجھ لیں, پھر میں ان کو آپ کو زبانی یاد کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ العزیز. آپ ابھی, مجھے امید ہے کہ آپ ابھی یاد کر لیں گے. اس کے بعد یہ ہو گیا غائب کو ہم نے کور کیا. اب ہم دوسری پٹی کی طرف آ جاتے ہیں, سیکنڈ پرسن, یعنی جس سے آپ کلام کر رہے ہیں, جس سے آپ بات کر رہے ہیں, جو آپ کا مخاطب ہے, حاضر ہے, جو موجود ہے. تو اب وہ بھی دو حال سے خالی نہیں ہے, یا تو وہ مذکر ہوگا یا پھر وہ مؤنث ہوگا. ہم پہلے مذکر کو لیتے ہیں. اگر وہ مذکر ہے تو پھر وہ ایک مرد ہوگا یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے. اگر وہ ایک ہے تو اس کے لیے لفظ انت استعمال ہوگا, تو ایک مرد. انگلش میں تو دیکھیں نا, یو لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ واحد کے لیے بھی ہوتا ہے, جمع کے لیے بھی ہوتا ہے, انتھال کے لیے بھی, فلیٹ تھال کے لیے بھی, سنگولر کے لیے بھی اور پلورل کے لیے بھی. لیکن عربی گرامر میں جو ہے, تو ایک بندہ ہو تو اس کے لیے انتا استعمال ہوتا ہے, تم دو مرد ہو تو اس کے لیے انتما استعمال ہوتا ہے, اور تم دو سے زیادہ مرد ہو تو اس کے لیے انتم استعمال ہوتا ہے. یہ آپ انتم, تم سے یہ تم آپ ذہن میں بٹھا سکتے ہیں. انتا, یہ تا, تما, تم, انتا, انتما, انتم, یہ تم سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تم کے معنی میں ہے. انت تو ایک مرد, انتما تم دو مرد, اور انتم تم سب مرد. اس کے بعد سیکنڈ پرسن مؤنث کو ہم لے لیتے ہیں کہ تو, ایک عورت کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے تو ایک عورت کے لیے انتی, وہ تا زبر, تا زبر زیر سے بدل جائے, انتی, تو ترجمہ ہو جائے گا تو ایک عورت. انتا تو ایک مرد,
अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, ये भी कॉमन है, ठीक है। तुम दो मर्दों के लिए भी अंतुमा आता है और तुम दो औरतों के लिए भी अंतुमा आता है, और तुम सब औरतों के लिए जो है वो अंतुन्ना आता है, अंतुन्ना, ये आप याद कर लें, ठीक होगा। अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें। अब हम फर्स्ट पर्सन को लेते हैं, फर्स्ट पर्सन मुतकल्लिम को लेते हैं, तो याद रखें इसमें दो ही लफ्ज हैं और ये कॉमन है। तो ये जो आना लफ्ज है ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, ये वाहिद मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाहिद मुन्नस के लिए भी, यानी मैं एक मर्द भी कह सकते हैं या मैं एक औरत के लिए, दोनों के लिए जो है ये आना का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मसलन मैंने कहना आना मुस्लिमुन, तब भी ये आना इस्तेमाल हो रहा है, मैं एक मुसलमान मर्द। अगर मैंने कहना मुस्लिमतुन, आना मुस्लिमतुन, मैं एक मुसलमान औरत, तब भी आना का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है। ये कॉमन है मुजक्कर और मुन्नस में, और ये वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये ऊपर फॉलो कर रहे होंगे, ये वाहिद के लिए अल्फाज, ये दो के लिए लफ्ज इस्तेमाल होते हैं और ये जमा के लिए। और नहनु जो है आप देख रहे हैं ये इसके लिए, ये दो के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, और ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका माना हम दो मर्द भी है, हम दो औरतें भी है, हम दो से ज्यादा मर्द भी हैं और हम दो से ज्यादा औरतें भी हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने कहना हम दो मर्द, नहनु मुस्लिमानी, मैंने कहना हम दो औरतें, नहनु मुस्लिमतानी, हम दो औरतें, मुसलमान औरतें। मैंने कहना हम दो से ज्यादा मुसलमान मर्द, नहनु मुस्लिमून, मैंने कहना हम दो से ज्यादा जो है वो मुसलमान औरतें, तो नहनु मुस्लिमातुन। देख रहे हैं आप, तो ये दो मर्दों के लिए, दो औरतों के लिए और दो से ज्यादा मर्द औरत दोनों के लिए, ये चार इसके माने हैं, यानी हम दो मर्द, हम दो औरतें, हम दो से ज्यादा मर्द, हम दो से ज्यादा औरतें। मुझे उम्मीद है आप इनको समझ गए होंगे। अब आइए हम इनको याद करने का तरीका सीखते हैं। आप देख रहे होंगे, गौर कर रहे होंगे, अपना मेरे इन हाथों को आप देखिएगा, ये हमारा जो राइट हैंड है इसको आप मुजक्कर कंसीडर कर लें, मुजक्कर कंसीडर कर लें, ठीक हो गया। और इसको जो है वो मुअन्नस कंसीडर कर लें, ठीक है। जब मैंने इस तरह इशारा करना है तो इसका मतलब है गायब की बात कर रहा हूं, ठीक है। और जब मैं ऐसे इशारा करूं तो इसका मतलब है मैं मुखातब के लिए इशारा कर रहा हूं, और जब मैं ऐसे इशारा करूं अपनी तरफ तो ये मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन का इशारा है, ठीक हो गया। अब ये दायां राइट हैंड, आप कोशिश करें अगर आप भी साथ साथ इस तरह करेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये देखें, हुआ वो एक मर्द, हुमा ये दो उंगलियां, वो दो मर्द, और हम वो दो से ज्यादा मर्द, ठीक हो गया। हुआ, हुमा, हम, एक मर्तबा बोले आप भी, हुआ, हुमा, हम, वो एक मर्द, वो दो मर्द और वो दो से ज्यादा मर्द, हुआ, हुमा, हम। अब जो है मैं ये बाएं लेफ्ट हैंड को इस्तेमाल करता हूं, ये मुअन्नस के लिए कंसीडर किया मैंने, हिया, हुमा, हुन्ना, वो एक औरत, वो दो औरतें, वो सब औरतें, ठीक हो गया। हिया, हुमा, हुन्ना, इस तरह आप याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा, हुआ, हुमा, हम, हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक हो गया जी। अब इसका उर्दू तर्जुमा देखते हैं, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो दो से ज्यादा मर्द, वो एक औरत, गायब, वो दो औरतें, हुमा, वो दो से ज्यादा औरतें, ठीक हो गया। ये हो गया हुआ, हुमा, हम, या हुमा, हुन्ना। अब हम मुखातब की बात करते हैं। मुखातब के लिए, मुजक्कर के लिए वही आप राइट हैंड यूज करें, अंत, वो एक मर्द, अंत, अब अपने सामने की तरफ इशारा करना है, यानी आप सामने वाले शख्स से बात करें, अंत, अंतुमा, अंतुम, ठीक हो गया। तू एक मर्द, तुम दो मर्द और तुम दो से ज्यादा मर्द। अब लेफ्ट हैंड, अंती, अंतुमा, अंतुम, तू एक औरत, तुम दो औरतें
اور تم سب عورتیں. دوبارہ دیکھیں، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتم. ٹھیک ہو گیا. تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد. تو ایک عورت، تم دو عورتیں اور تم سب عورتیں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو یہ اس طرح آپ نے شرح کرا. آنا، میں ایک مرد یا ایک عورت. نحن، یہ دونوں آداب یوز کر رہے ہیں. نحن، ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. ٹھیک ہوگا. یہ اس طرح اس کا طریقہ کار یاد کرنے کا تھوڑی سی آپ محنت کیجیے گا اکیلے بیٹھ کے، تو اس کو دوبارہ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتم، آنا، نہ. اردو میں بھی آپ یاد کریں گے تو یہ عربی الفاظ یاد کرنے آسان ہو جائیں گے. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. وہ ایک عورت، وہ دو عورتیں، وہ سب عورتیں. تو ایک مرد، تم دو مرد، تم سب مرد. تو ایک عورت، تم دو عورتیں، تم سب عورتیں. میں ایک مرد یا میں ایک عورت، ہم دو مرد یا دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب. ٹھیک ہو گئی. اس طرح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نام. اس طرح یہ میں تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بار بار پڑھیں. جس کو کہتے ہیں رٹا لگانا، اس انداز سے آپ کو یاد کرنا پڑے گا. اس کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی ہر دوسری لائن میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ہوا بکل شیء علیم، ہوا، یہ ہما، ہم، یہ ہما، بہت سارا یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کو آپ یاد کیجیے گا. انشاءاللہ کئی ہزار الفاظ قرآن پاک کے ہمارے کور ہو جائیں گے. تو یہ تو وہ ضمائر تھیں جو اکیلے استعمال ہوتی ہیں، کسی لفظ کے ساتھ مل کر استعمال نہیں ہوتی. اب ہم چلتے ہیں دوسری قسم ضمائر کی. یہ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں یہ وہ ضمائر ہے جو کسی کے ساتھ مل کر استعمال ہوتی ہیں. ان کے بھی اسی طرح ہی ہے، سارا آپ نے سمجھنا اسی طرح ہی ہے. تو مثلا یہ آپ دیکھیں، واحد ذکر غائب، یعنی جو دور ہے وہ ایک مرد ہوگا یا دو مرد ہوں گے یا دو سے زیادہ مرد ہوں گے. وہ ایک عورت ہوگی یا وہ دو عورتیں ہوں گی یا وہ دو سے زیادہ عورتیں ہوں گی. اسی طرح جو سامنے ہے، تو ایک مرد، تم دو مرد اور تم دو سے زیادہ مرد. تو ایک عورت اور تم دو عورتیں اور تم زیادہ عورتیں. میں ایک مرد یا میں ایک عورت یا ہم دو مرد یا دو عورتیں یا ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. اسی طرح اس کا بھی استعمال ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ آ جاتا ہے، ادھر وہ تھا، ادھر ہو آ گیا. تو یہ اس کا ترجمہ اس ہوتا ہے. جس طرح آپ یوں سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے نا ہی، انگلش میں ہی ہوتا ہے، اور اس کی پوسیسو کیس جو ہوتی ہے ہز. آپ یوں دیکھیں، ہز بک، اس کی کتاب، یہ اس کی یا ان کی، جو ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں ہز، دیئر. پوسیسو کیس اضافی حالتیں جو استعمال کرتے ہیں، اس کی، ان کا، تمہارا. ٹھیک ہے، تمہارا. اسی طرح میرا، ہمارا. تو یہ ضمائر یہ معنی دیتے ہیں. تم دونوں کا، تم ایک کا، تم دونوں کا، تم سب کا. کافر کی، تو ایک عورت کا. کما، تم دو عورتوں کا. کننا، تم سب عورتوں کا. اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ورڈ ملتا ہے، وہ مل کر میں ایک مثال، ایک ورڈ ساتھ ملاتا ہوں. اگر کتاب کا لفظ میں ملاتا ہوں، کتاب، کتاب ہو، یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں، کتاب زید، زید کی کتاب. ٹھیک ہے جی، زید کی کتاب. اب میں زید کو ہٹا کے بولتا ہوں، اس کی جگہ پر ناؤنز استعمال کرتا ہوں. کتاب ہو، اس کی کتاب، اس ایک مرد کی کتاب. کتاب ہما، ان دو مردوں کی کتاب. کتاب ہم، ان سب مردوں کی کتاب. کتاب ہا، اس ایک عورت کی کتاب. کتاب ہما، ان دو عورتوں کی کتاب. کتاب ہن، ان سب عورتوں کی کتاب. کتاب کا، تیری کتاب، تجھ ایک مرد کی کتاب. کتاب حکما، تم دو مردوں کی کتاب. کتاب حکم، تم سب مردوں کی کتاب. کتاب کی، تجھ ایک عورت کی کتاب. کتاب حکما، تم دو عورتوں کی کتاب. کتاب حکن، تم سب عورتوں کی کتاب. کتابی، مجھے ایک مرد کی کتاب یا مجھے ایک عورت کی کتاب. کتابنا، ہم دو مردوں یا دو عورتوں کی کتاب یا ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں کی کتاب. تو اس طرح یہ دیکھیں، ہو اس کا، ہما ان دونوں کا، ہم ان سب کا، ہا
जो है उस एक औरत का, हुमा उन दो औरतों का, हुन्ना उन सब औरतों का तू एक औरत का, कुमा तुम दो औरतों का, सॉरी का तुम एक मर्द का, कुमा तुम दो मर्दों का, कुम तुम सब मर्दों का, की ये जबर जेर से बदल जाए, जिस तरह अंता तू एक मर्द, अंती तू एक औरत, इसी तरह का तू एक मर्द का, की तुम एक औरत का, कुमा तुम दो औरतों का, ये मुश्तरक है, कुन्ना तुम सब औरतों का, या मेरा और ना हमारा। इस तरह आपने इसको याद करना है और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो ज़मायर है ये समझ लें कि कुरान पाक में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ये कभी तो पोसेसिव केस बनते हैं और कभी ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। आप इसको यूं समझिए, इंग्लिश में मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। ही का माना होता है वो, ठीक हो गया, और हिज का माना होता है उसका, और हिम का माना होता है उसे। तो हिज बुक उसकी किताब। तो अब जब ये पोसेसिव केस के तौर पर इस्तेमाल हुआ तो फिर इसका तर्जमा हिज का कर रहे हैं उसका। तो आप यही ध्यान में रखें, जब ये पोसेसिव केस के तौर पर इस्तेमाल हो तो फिर इसका माना उसका, उनका, तुम्हारा, मेरा, हमारा, इस माना में इस्तेमाल होगी ये ज़मायर। और अगर ये ऑब्जेक्ट बन रही हो, यानी वर्ब के बाद ये ज़मायर आ रही हो और ये ऑब्जेक्ट बन रही हो, तो जिस तरह इंग्लिश में हिम का तर्जमा करते हैं उसे, देम का तर्जमा करते हैं उन्हें, ठीक है, यू का तर्जमा करते हैं तुम्हें, सेम इसका हु उसे, हुमा उन्हें, हम उन्हें, हा उसे, यानी उसे एक औरत, हुमा उन्हें, हुन्ना उन्हें, का तुम्हें, यानी ये इस तरह तर्जुमा होगा। आगे इसकी एग्जांपल्स हम देखेंगे कुरान मजीद में जब हम पढ़ेंगे, फिर मैं आपको साथ साथ इसको बताऊंगा जात के साथ कि यहाँ ये ज़मायर इस्तेमाल हो रही हैं। अभी बात जस्ट आप इन अल्फाज को देखिए, इनको समझने की कोशिश करें और इनके माना को याद करने की कोशिश करें। हु, अब इसको भी आप उसी तरह याद करें, हु, हुमा, हम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या ना। इस तरह आपको ये याद करना पड़ेगा। चलिए जी आगे चलते हैं। ये हमने इसकी एग्जांपल है। इस वो ज़मीर से पहले आप कोई भी लफ्ज लगा लें तो ये इसी तरह बनता जाएगा। मिसाल ये आगे इसी तरह चेंज होगा। मिसाल हम कलम लगा लेते हैं, कलम हो, उसे का कलम, कलम हुमा, कलम हुम, कलम हा, कलम हुमा, कलम हुन्ना, कलमुका, कलमुकुमा, कलमुकुम, कलमुकी, कलमुकुमा, कलमुकुन्ना, कलमी, कलमुना। कलमी मेरा कलम, कलमुना हमारा कलम। ठीक हो गया जी। इस तरह कई अल्फाज लगेंगे इंशाल्लाह। हम कुरान पाक का जब तर्जुमा सीखेंगे तो ये 7 अल्फाज इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ ये एक आप थोड़ा सा ये भी यहाँ सीख लें। आपको जो जरूरी बात बताना चाहता हूँ, ये हु जो ज़मीर है इसकी कभी शेप बदल भी जाती है। यानी जो आपने सीखा है ये वही ज़मीर, लेकिन कभी ये हु हो जाता है, कभी ये हाफिश हु भी होता है, कभी ये हा खड़ी जेर ही भी होता है, और कभी ये हाजिर ही होता है। ज़मीर वही है लेकिन इसकी शक्ल जो है वो बदल जाती है। तो ये हम जरा जान लेते हैं। ये हाफिश हु को देखें, इससे पहले अगर पेश या जबर हो तो फिर ये उल्टा पेश हो जाता है। आप देख रहे हैं किताब हु, इस जमीर से पहले बा के ऊपर पेश आ रही है, तो फिर इस जमीर से पहले अगर पेश हो या जबर हो तो फिर ये इस जमीर जो है ये उल्टा पेश के साथ पड़ी जाती है। किताबहू, किताबहू। इसी तरह इस जमीर से पहले वाले हर्फ पर अगर जेर हो तो फिर ये जमीर जेर की वजह से ये उल्टा पेश की जगह खड़ी जेर पड़ी जाती है। आप देख रहे हैं किताबी ही, ठीक है, किताब ही तो नहीं हो सकता, किताब भी हूं तो ये पढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए जो है ये हु से ही हो जाएगा इस जेर की वजह से, किताबी ही। इसी तरह अगर इस ये हु जमीर से पहले या साकिन आ जाए तो फिर इस सूरत में या की वजह से इसके नीचे खाली सिर्फ और सिर्फ जो है वो जेर पड़ेंगी, जैसे किताबई ही, किताबई ही। अब इसको किताबई ही, या जमीर वही है, माना भी वही है, सिर्फ इसकी शक्ल बदल रही है। वो इसके पिछले हरफ की वजह से कि पिछले हरफ पर पेश हो या जबर हो तो ये हु इस्तेमाल होता है, पिछले हरफ पर जेर हो तो ये ही इस्तेमाल होता है, और पिछले हरफ पर या पिछला हरफ या साकिन हो तो ये हाजिर ही पढ़ा जाता है। और इसी तरह ये नोट को देखें, हु या ही
اس سے پہلے جزم ہو، آپ یہ ذرا نقطہ یاد رکھ لیں، ہو الٹا پیش والی یا ہی کھڑی زیر والی، اس سے پہلے جزم ہو یا ہم نے ان کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو پھر یہ الٹا پیش جو ہے نا یہ پیش بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو کھڑی زیر ہے یہ زیر بن جاتی ہے۔ مثلا دیکھنا لہو ہے، لہو، اب ہم نے اس کو الملک کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تو اب اس صورت میں اس کو لہو الملک نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے لہو الملک، تو ہو جب اس کو اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہل کھڑی زبر الٹا پیش کی جگہ پیش پڑی جائے گی، لہو الملک۔ من ہو کی جگہ اب ہم نے پڑھا تو اس سے پہلے اگر جزم ہو، اب من ہو نہیں پڑھیں گے، من ہو پڑھیں گے، تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھ لیں کہ ہو سے پہلے والا حرف اگر ساکن ہو تو اس صورت میں وہ الٹا پیش صرف پیش ہو جاتا ہے، من ہو تھا اصل میں لیکن نون ساکن کی وجہ سے یہ من ہو، علیہ یہ یا ساکن کی وجہ سے علیہ ہو گیا، بھی اصل میں تو بھی ہے لیکن اگلے لفظ کے ساتھ جب ملا کے پڑھیں گے تو بہل اردا، ارسل ہو تھا لیکن چونکہ پہلے لام پر یہ جزم آ رہی ہے ارسل، فی ہی تھا لیکن ہم اس کو فی ہی پڑھیں گے یا ساکن کی وجہ سے۔ اب یہ جتنے آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں اب یہ لہو ہے، اس کو بھی آپ اس سے گردان کے ساتھ ملا سکتے ہیں، اس کو گردان بولتے ہیں، یہ مختلف جو الفاظ اس کی شکلیں بدلتی ہیں۔ اب دیکھیں اس سے پہلے اگر لام لگا دیں آپ، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، چونکہ لام زبر لا کا معنی ہوتا ہے کے لیے، یہ آپ نے سمجھ لیں کہ آپ نے یہ 14 لفظ نہیں سیکھے، آپ نے ہزاروں لفظ سیکھ لیے۔ اب میں آپ کو ایک دو لفظ لگا کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ بعد میں اکیلے بھی پریکٹس کر سکیں۔ لام زبر لا کو ہم لگاتے ہیں تو لام زبر لا کا معنی ہوتا ہے کے لیے، یہ ایک منٹ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ سمجھ لیں لام زبر لا ہم نے ساتھ لگایا ہے، اب یہ صرف لام زبر لا ہی لگنا ہے ساتھ اس کے، لام زبر لا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا، لہو اس ایک مرد کے لیے، لہما ان دو مردوں کے لیے، لہم ان سب مردوں کے لیے، لہا اس ایک عورت کے لیے، لہما ان دو عورتوں کے لیے، لہن ان سب عورتوں کے لیے، لکا تجھے ایک مرد کے لیے، لکما تم دو مردوں کے لیے، لکم تم سب مردوں کے لیے، لکی تو ایک عورت کے لیے، لکما تم دو عورتوں کے لیے، لکن تم سب عورتوں کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے۔ اب لا کی جگہ ہم فی لگا دیں، فی ہی، فیہما، فیہم، فیہا، فیہما، فیہما، اسی طرح آخر کا علا لگا دیں، علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکن، علیہ، علینا، اسی طرح آپ مختلف الفاظ لگاتے جائیں گے تو یہ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہاں پر واضح ہوتا جائے گا۔ آئیے اب ہم اس کی کچھ قرآنک ایگزامپلز بھی میں نے یہ آپ کو دکھاتا ہوں، ان کا استعمال جو آج آپ نے سیکھا ہے۔ یہ کچھ ایگزامپلز ہیں، دیکھیں یہ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے، یہ ہوا کا استعمال، یہ قرآنک ورڈز ہیں۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ اب اس میں دیکھیں ہوا ایک تو وہ لفظ جو اکیلا استعمال ہوتا ہے، ہوا وہ، مولاکم، کم آپ نے ابھی سیکھا، یہ میں اوپر کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ کا کما کم تم سب مردوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، تو ہوا مولاکم وہ تم سب کا مولا ہے، وہ تم سب کا مولا کا معنی مددگار بھی، وہ تم سب کا مددگار ہے۔ وہ ہوا کا معنی وہ، اور وہ علی معنی پر، کلی ہر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہوا کا استعمال۔ اندہ، اندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، اندہ اس کے پاس، رسول قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا رسول، الی ربہ اس کے رب کی طرف، جنتہ اس کا باغ، وعندہ علم الساعہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وَإِلَيْهِ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، الہ کے معنی کی طرف، حاضر ہی آپ نے سیکھا اسی کی طرف، فَلَهُ پس اس کے لیے یہ ہو استعمال ہو رہا ہے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ
اس کے رب کے پاس ہے. تو 1 2 3 یہ ایک جملے میں 3 مرتبہ استعمال ہو رہا ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. یؤتیہ وہ اسے عطا کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ آبجیکٹ کے طور پر یہ ضمائر استعمال ہوگی تو پھر اس کا ترجمہ اسے والا کریں گے. جس طرح آپ انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ اسے، دم انہیں، یہ یؤتی اسے، وہ اسے عطا کرتا ہے. یرزقہ وہ اسے رزق دیتا ہے. یعرفونہ وہ اسے پہچانتے ہیں. خلقہ اس نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. الیہ لیکن یہاں یہ حرف کے ساتھ پوسیسو کیس میں یا یہ کسی لفظ کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے تو اس کا معنی ہوگا الیہ اس کی طرف. انہ بے شک وہ، بھی اس کے ساتھ، منہ اس سے. یہ جو ہے ضمائر کا استعمال قرآنک استعمال آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ایگزامپلز میں. فیہا اس میں، لہا اس کے لیے، انہا بے شک وہ، منہا اس سے. یہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ یا انشاءاللہ اگلے سبق میں اس آیت کو آپ پڑھیں گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اور ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ہم آج آپ نے سیکھا ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم ان کے لیے، فیہا اس میں. ٹھیک ہے جی. لہا اس کے لیے، وعلیہا اور اس پر. یہ قرآنک اس کا استعمال تھا. ٹھیک ہے جی. آج کا ہم نے گرامر کا یہ ضمائر کا سبق پڑھا. یہ انتہائی اہم ہے. ہو سکتا ہے کچھ احباب اس کو مکمل 100% نہ سمجھ سکے ہوں، تو کیونکہ یہ ایسی چیز ہے اس کو 1 منٹ کے لیے بھی توجہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے. آپ اس لیکچر کو دوبارہ بھی سنیے گا اور قرآنک آیات کو سامنے رکھ کر پھر اس کو آپ دیکھیے گا، اور جس طرح میں نے آپ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کار بتایا اس طریقے کے مطابق اس کو یاد کیجیے گا. انشاءاللہ عزیز یہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اب ہم اگلے سبق کی طرف چلتے ہیں، ترجمہ کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے ترجمہ جو ہے وہ سیکھنا ہے. اب تک جو ہم گرامر کا سبق پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ آج میں وہ ساری گرامر کو کوشش کروں گا اپلائی کرنے کی. تو انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ نے الحمدللہ جو باقاعدہ مکمل کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں انہیں کس حد تک جو ہے وہ سیکھ لیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك یہ ہم نے اسماء اشارہ سیکھے تھے، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. تو یہ دور زیادہ لوگوں کے لیے اولئک کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. وہی لوگ، یعنی یہ پیچھے منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے تو انہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہی لوگ الذین جنہوں نے، الذین جنہوں نے، وہی لوگ جنہوں نے اشتروا. آپ غور کریں کہ اس میں یہ واو الف آ رہا ہے آخر میں. ہم نے یہ سیکھا تھا کہ واو الف جو ہے یہ جمع کی علامت ہے. واو الف جمع کی علامت. اشتروا یہی لوگ جنہوں نے، اشتروا یہ ہم بہت کم لوگوں نے ہو سکتا ہے یہ لفظ سنا ہو. اردو میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے بیع و شراء. اسی طرح ایک مشتری بھی بولتے ہیں، یہ اردو میں ورڈ استعمال ہوتے ہیں. جو اردو کو زیادہ پڑھنے والے ہیں، اردو کے بارے میں زیادہ علم رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں. تو مشتری ہوتا ہے خریدار کو بولتے ہیں، خریدنے والا. اور اسی طرح بیع و شراء بولتے ہیں، خرید و فروخت کو بیع و شراء اس کو بولتے ہیں. تو یہ وہی لفظ ہے، یہ اردو میں اس کا استعمال موجود ہے. اشتروا یہ وہی لوگ جنہوں نے خریدا، جنہوں نے خریدا. لیکن اس ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہوا ہے واو الف جمع کی بات ہو رہی ہے، ایک بندے کی بات نہیں، زیادہ کی بات ہو رہی ہے. وہی لوگ جنہوں نے خریدا. الضلالۃ، اب اس لفظ کے بارے میں ہم 2 چیزیں سیکھیں گے. الف لام آگے شروع میں، الف لام کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ جس لفظ کی شروع میں الف لام ہو وہ لفظ نون ہوتا ہے، اور اس کے آخر میں تا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے. گول تا جس کے آخر میں آ جائے وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے. وہی لوگ جنہوں نے خریدا. الضلالہ گمراہی کو، یہ لفظ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. سورہ فاتحہ کا جو آخری لفظ ہے وَلَضَّالِّينَ یہ وہی لفظ ہے. ضلال، ضلالہ یہ گمراہی کو بولتے ہیں. وہی لوگ جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو.
بازر بھی، یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، اس کا معنی پر ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہوگا چونکہ یہ کمپیریزن مقابلہ ہو رہا ہے کہ دلالہ کا ہدایت کے ساتھ لیا ہے، یہاں کے بدلے میں ہم ترجمہ اس کا کریں گے. خدا، یہ اس پر الف لام آ گیا، اس نے بتا دیا کہ یہ لفظ ناؤن ہے. اور خدا جو ہے یہ بھی لفظ سیکھ چکے ہیں. اب دیکھیں کتنے لفظ ریپیٹ ہو رہے ہیں. الائی کا بھی ہم نے سیکھ لیا ہے، الذین بھی سیکھ لیا، دلالہ باللہ. یہ جو پہلا جملہ ہے 1 2 3 4 لفظ اس میں، یعنی 5 لفظ کل ہے جس میں 4 لفظ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک لفظ جو اشترا وہ ہمارے لیے نیا لفظ آیا آج اس میں. وہی لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. ہدایت کا لفظ ہم استعمال کیا تھا، یاد کیا تھا، سیکھا تھا سورہ بقرہ کے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو امید آپ کو یاد آ گیا ہوگا، ھدی للمتقین. تو یہ ہدا وہی لفظ ہے جس کا معنی ہدایت. وہی لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں. ہا کا معنی پس، ٹھیک ہے، یہ بھی سیکھ چکے ہیں. ماں کا معنی نہیں، یہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں، پس نہیں. ربیحت، یہ ہم نیا لفظ سیکھ رہے ہیں آج. ربیحت کا معنی ہوتا ہے منافع، فائدہ دینا، ٹھیک ہے، نفع دینا. ربحن، مرابحہ، ایک بے کی قسم ہے، بے مرابحہ. یہ لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے واقف کم لوگ ہیں، قلیل الاستعمال ہے، عام طور پر سننے میں کم آتا ہے. تو آپ ویسے اس کو یاد کر لیں. ربح اور مرابحہ اس کا معنی نفع ہوتا ہے. رابحہ، نفع دینا، فائدہ دینا. بس فائدہ نہ دیا، بس نفع نہ دیا. تجارت، تجارت اردو میں لفظ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، تجارت، کاروبار، یہ لفظ تجارت. ہم، یہ آج ہم نے سیکھا جی، غور کریں. ہم آج ہم نے ضمیریں سیکھی، ہما، ہم، یہ تھرڈ پرسن فلیر تھال جمع کی، جو وہ، ان کا. ٹھیک ہے جی. ہم کا معنی ان کا. بس فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے، بس فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے. واو کا معنی اور. ماں کانو، ماں کا معنی نہیں، کانو وہ تھے، وہ نہیں تھے مہتدین. اور کریں، یانون آ گیا آخر میں، اور یانون نے بتا دیا کہ یہ لفظ جمع کا ہے. اور مہتد یہ ہدایت سے لفظ بنا ہے. ہدایت لفظ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. تو ہدایت یافتہ، مہتد بولتے ہیں ہدایت یافتہ، چونکہ ماں کانو وہ نہیں تھے ہدایت یافتہ یا ہدایت پانے والے. آپ پوری آیت کو دوبارہ دیکھیں. وہی لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، بس فائدہ نہ دیا ان کی تجارت نے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر آسانی پیدا کی، ہدایت کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے ہدایت کو ریجیکٹ کیا اور اس کے بدلے میں گمراہی کو خریدا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اس سودے نے، اس کاروبار نے، اس تجارت نے انہیں فائدہ نہ دیا، اور وہ ہدایت والے نہیں تھے. اگر ہدایت والے ہوتے تو وہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں نہ خریدتے، بلکہ ہدایت کو ہی چوز کرتے، ہدایت کو ہی اختیار کرتے. آگے دیکھتے ہیں. مثلہم، مثل، یہ مثال اس کا معنی ہوتا ہے. یہ بھی اردو میں ضرب المثل ہم بولتے ہیں، لفظ بولا جاتا ہے مثل، امثال، مثالیں، یہ وہی لفظ ہے. ہم، یہ وہی ہے تجارت، ہم والا ہم. ہما ہم، ہما ہم، ان کی مثال. کاف زبر کا معنی ہوتا ہے کی طرح. مثل پھر وہی لفظ آگے ریپیٹ ہو گیا، مثال. ان کی مثال، الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے. ٹھیک ہے. مثل ان کی مثال، کاف زبر کا کی طرح، مثل مثال، الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے. استوقدہ، جس نے روشن کی. یہ نیا لفظ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، سیکھ لیں. استوقدہ کا معنی ہوتا ہے روشن کرنا. جس نے روشن کی، نارن، آگ کو. جس نے روشن کی، جس نے جلائی آگ. نار جو ہے یہ تنوین اس کے اوپر آ رہا، آپ دیکھ رہے ہیں 2 زبریں. تو یہ 2 زبریں ہمیں بتا رہی کہ یہ لفظ نون ہے. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو روشن کیا. فا کا معنی پس، لما کا معنی ہوتا ہے جب، یہ آپ یاد کر لیں. فلما، پس جب. اضاء، اضاءت، یہ بھی اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا زو، ضیاء، زو فشانی، روشنی کو بولتے ہیں. بس جب روشن کر دیا، بس جب اس آگ نے روشن کر دیا. ما حولہ، یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں ماحول. ماحول کیسا ماحول ہے؟ تو ہم جب ارد گرد کا ماحول، تو جب لفظ بولتے ہیں ماحول، اس کا معنی ہوتا ہے ارد گرد کے احوال. بس جب روشن کر دیا اس آگ نے، ماحولہ، اس کے ارد گرد کو.
ज़हब अल्लाहु, ज़हबा का माना ले गया अल्लाह, बिनूरिहिम, ये देखें हिम फिर आ गया, उनके नूर को, अल्लाह उनके नूर को ले गया। वाव का माना और, तारा का, ये तारा का उर्दू में लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं ना बुरी आदतें तर्क कर दो, गुनाह तर्क कर दो, छोड़ देना, और छोड़ दिया। हम, ये देखें हु हुमा हम, ये ज़मीर आ रही है वही हु हुमा हम, लेकिन यहाँ वर्ग के बाद आ रही है और ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, तो इसका तर्जमा यहाँ उनका नहीं होगा, यहाँ तर्जमा देम, उन्हें, और उन्हें छोड़ दिया। फी का माना में, ये पहले सीख चुके हैं। जुलुमात, ये उर्दू में बहुत कसरत के साथ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो वाहिद है वो जुल्मत है, अंधेरा, उसकी ये जमा प्लूरल फेब था जो है, ये जुलुमात है, अंधेरे। और उन्हें छोड़ दिया अंधेरों में, ला युबसिरून, वो देख नहीं पाते, वो देखते नहीं है। ला का माना नहीं, आप देख रहे हैं ये युब शुरू में या आ गया, या ने बता दिया ये वर्ब है, और इसका तर्जमा वो करना है, और आखिर में वावून आ गया, तो एक ही बात नहीं हो रही, एक से ज्यादा की बात हो रही है। और दरमियान में बा सादरा, ये भी लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं बसर, बसारत, बसीर, ये वही लफ्ज है, ठीक है जी। उनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसने आग को रोशन किया, बस जब उस आग ने रोशन कर दिया उसके इर्द गिर्द को, तो अल्लाह उनके नूर को, उनकी रोशनी को ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, वो देख नहीं पाते या वो देखते नहीं। इसकी हम तफसीर आगे सीखते हैं, अभी हम सिर्फ तर्जुमा देखते हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, ये तीनों लफ्ज नाउन है, इनके ऊपर तनवीन है, आप देख रहे हैं पेशे आ रही हैं, तो ये तीनों लफ्ज जो है ये नाउन है, अस्मा है। तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन, सुम्मुन का मन होता है बहरे, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे, बहरे गूंगे अंधे, ठीक है, उन्हीं मुनाफिकीन की बात हो रही है, ये बहरे गूंगे अंधे हैं। फा का मना पस अभी सीखा हमने, हम, अब जरा गौर करें, जो अकेली जमीर इस्तेमाल होती है, हुआ, हुमा, हम, वो, बस वो। ला का मना नहीं, यरजिऊन, आप गौर करें शुरू में या आ गया, या का तर्जुमा वो, आखिर में बाउल, सब जमा की अलामत, और दरमियान में रा जीम आइन, रुजू करना, लौटना, इसका माना होता है बहरे गूंगे अंधे हैं पस वो नहीं लौटेंगे, बहरे गूंगे अंधे हैं पस वो नहीं लौटेंगे। औ का माना या, ठीक है जी। काफ जबर का, ये भी हमने सीखा, इसका माना की तरह होता है, ये अभी पीछे गुजरा है, ये कमासाली लफ्ज है, ये आप देख रहे हैं। काफ जबर का माना की तरह। सय्यब, सय्यब ये नया लफ्ज आप सीख रहे हैं, आज याद कर लीजिएगा इसको। सय्यब होता है जो आसमान से बारिश उतरती है, आसमान से उतरने वाला जो पानी है उसको सय्यब बोलते हैं। यहां उनकी मिसाल उतरते हुए पानी की तरह है, कहां से, मिन का मतलब से, अस्समा, आसमान को बोलते हैं, ये भी लफ्ज नाउन है, अलिफ लाम आ गया, तो आसमान, ये भी लफ्ज बोलते हैं, अर्दो, अर्दो समा बोलते हैं, अर्दो समा, तो ये वो समा आसमान, या आसमान से उतरते हुए पानी की तरह उनकी मिसाल है, तेज बारिश की तरह है। फी ही, जिसमें, ये ही आप देख रहे हैं, फी ही, हु हुमा हुम, ये हु की जो दूसरी शक्ल ही या की वजह से ही, फी ही, उसमें, ठीक है। जुलुमात, जुलुमात ये भी हमने सीखा, ये वो लफ्ज रिपीट हो रहा है, अंधेरे हैं, वाव का मना, और रात गर्ज को बोलते हैं, वाव का मना और बरकुन जो है वो बिजली को, चमक को बोलते हैं। यहाँ उनकी मिसाल आसमान से उतरते हुए पानी की तरह है या बारिश की तरह है, जिसमें अंधेरे हैं, तरीकियां हैं, और गर्ज है और बिजली है, चमक है। यजालूना, शुरू में या आ गया, या का तर्जुमा वो, और आखिर में वाव नून आ गया, ठीक है जी, वाव नून, वाव नून ने बता दिया कि ये लफ्ज जमा का है। दरमियान में जीन आइन लाम, जाल, इसके पुराने पाक में कई मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसका माना बनाना आमतौर पर होता है जाला का, और इसका माना होता है बनाना। मसलन कुरान पाक में अल्लज़ी जअल लकुल अर्दा, वही जात है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बनाया, तो ये बनाना, बनाया इस माना में आता है। लेकिन यहाँ इसका माना चूंकि उंगलियां कानों में रखने की बात है, तो यहाँ उंगलियां जो है वो कानों में रखना, रखने के माने में, डालने के माने में। तो यजअलूना, वो डालते हैं, वो रखते हैं,
असाबिअहुम, असाबिआ ये इस्बाउन उर्दू में अरबी में जो है वो एक उंगली को बोलते हैं, उसकी फ्लैट हाल प्लूरल जो आती है वो असाबे आती है। तो वो रखते हैं असाबिअहुम अपनी उंगलियां, वो अपनी उंगलियां रखते हैं फी का मन में आजानिहिम, फी का मन में आजान बोलते हैं कानों को, उजुन की जमा आजान कानों में, हिम अपने, वो अपने कानों में अपनी उंगलियां रखते हैं। क्यों रखते हैं? मिन अस्सवाइक, अस्सवाइक का मन होता है कड़क, ये बिजली की जो कड़क की आवाज होती है ना, वो कड़क की वजह से, कड़क की वजह से वो अपनी उंगलियां कानों में डाल देते हैं। हदर अल मौत, हदर का मन होता है डरना, डर कर, अल मौत मौत से, वो अपनी उंगलियां अपने कानों में कड़क की वजह से मौत से डर कर ठोंस देते हैं या रख देते हैं। वाव का मना और अल्लाह, इसमें जलाल लफ्ज अल्लाह का मना अल्लाह, और अल्लाह मुहीतुन, ये भी उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम, मुहीत इहाता किए हुए, इहाता करना, घेरना किसी चीज को। बिल काफिरीन ये फ्लेट थाल है, एक काफिर और या काफिरीन ज्यादा काफिर, ठीक है। और अल्लाह घेरे हुए है काफिरों को, इनकार करने वालों। इस आयत का दोबारा तर्जुमा देखें। औ का सय्यिबिन मिनस समाई, या उनकी मिसाल, उन मुनाफिकों की मिसाल आसमान से उतरते हुए पानी की तरह है, जिसमें अंधेरे हैं और गर्ज है और बिजली है, चमक है, और वो अपनी उंगलियां रखते हैं अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत से डर कर, हज़र अल मौत, मौत से डर कर। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरे हुए है। यकादु, यकादु का मतलब होता है करीब है, अल बर्क ये भी ऊपर गुजरा, ये बर्क बिजली, करीब है कि बिजली, यख्तफु, यख्तफु याद रखिए खत, इसका मतलब होता है उचक लेना, करीब है कि बिजली उचक ले। अब सारा हम, ये आप देखें, ये वही अब सारा उस एक मर्द की आंखें, अब सारा हुमा दो मर्दों की आंखें, अब सारा हम उन सब की आंखें, ठीक हो गया। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले, उनकी नजरों को उचक ले। आगे चलते हैं जी। कुल्लमा, कुल्लमा का माना जब, लम्मा और कुल्लमा ये सेम माना है। कुल्लमा जब कभी, अदा, यह भी लफ्ज हमने सीखा, रोशनी हुई, ये पीछे लफ्ज अदाअत आया, जब कभी रोशनी हो, लहुम उनके लिए, ये भी मैंने आपको पूरे 14 लफ्ज पढ़ के बताए थे, लहू लहुमा लहुम, उनके लिए, जब कभी रोशनी हो उनके लिए, मशौ तो वो चलते हैं। ये वाव अलिफ आ गया, वाव अलिफ ने बता दिया जमा की बात हो रही है, और ये मश ये होता है लफ्ज का मतलब चलना। जब कभी रोशनी हो उनके लिए तो वो चलते हैं, चलने लग जाते हैं, फी ही उसमें, उस रोशनी में। जब कभी उनके लिए रोशनी हो, यानी जब वो बिजली की रोशनी होती है तो फिर उसमें चलने लग जाते हैं। वाव का माना और, इज़ा का माना जब, अज़लमा ये वही जुल्मत वाला लफ्ज है, ठीक है। और जब कभी अंधेरा छाए, अलैहिम ये हिम का इस्तेमाल आ गया, अला अलैहि अलैहिमा अलैहिम उन पर, और जब कभी तरीकी छाए, अंधेरा छाए उन पर, कामू ये क़याम खड़ा होना, उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क़याम, कायम होना, खड़ा होना, तो कामू वो खड़े हो जाते हैं, जब कभी उन पर तरीकी होती है तो वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। वाव अलिफ आ गया। वाव का माना और, लऊ का माना था अगर, शाअ चाहे, और अगर चाहे, अल्लाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे, लज़हबा तो जरूर ले जाए। ये लाम जबरला को हमने पिछली क्लास में सीखा था, लाम जबरला ये तकीद के माना में आता है जब जुमले में जोर पैदा करना हो, और अगर अल्लाह चाहे तो ले जाए। साहबा ये पहले अभी गुजरा है, अल्लाह उनके नूर को ले गया, लेकिन यहाँ नूर की बात नहीं है, यहाँ सम की बात है। और अगर अल्लाह चाहे तो ले जाए, बिसमइहिम उनके कान, ठीक है, उनके कान। अब देखें समउहुम समउहुमा समउहुम उनके कान, अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान ले जाए। वाव का माना और, अब सारी हिम ये फिर हिम, देखिए किस कदर ये जो प्रोनाउंस का इस्तेमाल हो रहा है, और उनकी आंखें, और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कान ले जाए और उनकी आंखें ले जाए। इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह ताला, अला का माना पर, कुल
یہ کل ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کل شیء، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج ہم نے اس کا ترجمہ سیکھا. سورہ بقرہ کے 2 رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے. تفسیر سیکھنے کا آج جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے، تو تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کلاس میں یہ جو آج ہم نے ترجمہ پڑھا ہے اس کا معنی و مفہوم جو ہے وہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ کلاس میں سیکھیں گے. ابھی جو ہمارے پاس 3-4 منٹ ہے اس میں ہم آج ایک فارمولا تفسیر کا فارمولا سیکھ لیتے ہیں. تو یہ الفاظ بھی میں نے ساتھ ساتھ وضاحت کر دی تھی کہ ان الفاظ کا اردو میں استعمال، یہ اس کی ایگزامپلز لکھی ہیں، آپ ان کو بعد میں دیکھ لیجیے گا. تو اس کے یہ تفسیر انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ کلاس میں آپ کو بیان کر دوں گا. یہ ایک فارمولا آج سیکھتے ہیں. یہ فارمولا یہ ہے کہ قرآن پاک میں ولی کا لفظ جو ہے نا یہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یاد رکھیں ولی کا معنی معبود یا مالک حقیقی بھی ہوتا ہے، اور ولی کا معنی دوست یا مددگار بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ کہاں اس کا ترجمہ جو ہے معبود یا مالک حقیقی کریں گے اور کہاں اس کا ترجمہ دوست یا مددگار کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ فارمولا آپ یاد رکھ لیں. جب لفظ ولی رب کے مقابلے میں آئے، ٹھیک ہے جی، جب کمپیریزن رب کے مقابلے میں آئے اس وقت ولی سے مراد جو ہے وہ معبود یا مالک حقیقی ہوتا ہے. یعنی جب اللہ کے مقابلے میں کسی کو ولی سمجھا جائے گا تو اس صورت میں پھر یہ معبود اور مالک حقیقی کے معنی میں آئے گا، اور ایسا ولی اختیار کرنا جو ہے وہ شرک اور کفر ہے. یعنی آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود جانتے ہیں یا مالک حقیقی مانتے ہیں یا کسی اور کو عبادت کے لائق مانتے ہیں تو یہ سراسر شرک ہے اور یہ کفر ہے. لیکن جب ولی رب کے مقابلے میں نہ ہو، ٹھیک ہے، رب کے مقابلے میں نہ ہو تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ دوست یا مددگار کا ہوتا ہے، اور ایسا ولی اختیار کرنا جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور اس کو قرآن پاک اختیار اس کے راستے پر چلنا اور اس کو اختیار کرنا، ان کی سنگت میں آنا، ان کی تعلیمات کو اپنانا جو ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ایگزامپلز لکھی ہیں، ہم 1-2 ایگزامپلز لیتے ہیں. یہ دیکھیں، پہلے جو آپ نے دیکھا ولی معبود کے معنی میں جو آتا ہے افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء، کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا معبود بنائے، میرے سوا معبود بنائے. تو اب یہاں اولیاء اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں اولیاء کا ترجمہ جو ہے وہ دوست یا مددگار نہیں کریں گے، یہاں جو ہے وہ معبود کے معنی میں آئے گا. اب جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھے گا تو یہ سراسر شرک ہے. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 کو آپ دیکھ لیں، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ جنہوں نے اللہ کے سوا کوئی معبود بنا لیے. یہاں اللہ کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے ولی کی، یہاں بھی معبود مانا ہوگا. تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائے تو یہ سراسر کفر اور شرک ہے. اور اگر دوسری مثال ہے جس میں ولی جو ہے وہ مدد کے معنی میں ہے تو وہ مددگار کے معنی میں یا دوست کے معنی میں ہے، تو وہاں چونکہ ولی اللہ کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوتا. یہاں دیکھیں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، والذین، اور وہ لوگ جو ایمان، یعنی اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اللہ بھی تمہارا دوست ہے، اس کے رسول بھی تمہارے دوست ہیں، اور ایمان والے بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں. یہاں ولی کا لفظ جو ہے یہ مقابلے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا، لہٰذا یہاں ولی کا ترجمہ جو ہے وہ دوست کے معنی میں کریں گے. اسی طرح یہ بقیہ ایگزامپلز ہیں. اسی پر اتفاق کرتے ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آخر میں ایک ضروری میں اعلان بتانا چاہتا ہوں، آپ وہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس کو ایگزٹ ہو جائے.